بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم یو آل ان گریڈ 3. دس از اوور جی کے کلاس جنرل نالج یا واقفیت عامہ. اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 13. اٹ از اباؤٹ ہماری زمین. یہ چیپٹر ہمیں بتائے گا کہ ہماری زمین پہ کون کون سے واقعات رونما ہوتے ہیں اور ان کا ہماری زمین سے کیا تعلق ہے یا ہماری زمین انہیں کیسے افیکٹ کرتی ہے. تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا دن اور رات کے بارے میں. دن کیسے بنتا ہے، رات کیوں ہوتی ہے، زمین کا اس سے کیا تعلق ہے، سورج کا اس سے کیا تعلق ہے، یہ سب ہم آج پڑھیں گے. اور آج کے اس لیکچر سے جو ہم اچیو کریں گے، جو ہمارا ٹارگٹ ہے SLO ہے، وہ ہے وضاحت کر سکیں، یعنی کہ آپ وضاحت کر سکیں اس لیکچر کے بعد کہ زمین کی گردش کیسے دن اور رات کا سبب بنتی ہے. اب زمین کی گردش کیسے ہوتی ہے، کیا زمین واقعی موو کرتی ہے، جبکہ ہمیں تو موو نہیں پتہ چلتا زمین پہ کھڑے ہوئے. تو یہ سب کیا معاملات ہیں یہ ہم آج کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمین اور سورج کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، یعنی زمین سورج سے کس مقام پہ کھڑی ہے. ایز اے آبزرور ہم اسے کیسے دیکھتے ہیں، ہم اپنی فرسٹ سیمولیشن کی مدد سے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیے آپ کے سامنے یہ جو یلو کلر کا راؤنڈ بال ہے یہ سورج ہے، اور یہ جو ایک بال سرکل کر رہا ہے یہ ارتھ ہے، ہماری زمین ہے. اب یاد رکھیے کہ یہ جو آپ کو سرکولر سا لمبا سا وائٹ کلر کا پاتھ نظر آ رہا ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پہ زمین سورج کے ارد گرد گردش کرتی ہے. اس گردش کو ہم کہتے ہیں ریولوشن. اور لیکن زمین تو اپنی جگہ پہ ہوتے ہوئے بھی گھوم رہی ہے. تو زمین کی اس حرکت کو جو وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہوئے کر رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں روٹیشن. ہمارا آج کا تعلق اسی روٹیشن کے بارے میں ہے کہ ارتھ اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے بھی گھومتی جاتی ہے. اور ارتھ کی روٹیشن ایسے ہے، بالکل جیسے کہ آپ ایک ٹاپ چلاتے ہیں، ایک لٹو چلاتے ہیں تو اپنی جگہ پہ گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں روٹیشن. اب جب زمین روٹیٹ کر رہی ہے تو اس کی جگہ پہ اس کے جو مقامات ہیں وہ بھی سورج کے سامنے مختلف اوقات میں آتے ہیں. فرض کیجئے یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک جگہ پہ ایک وقت میں زمین کے سامنے، سورج کے سامنے، کیونکہ سورج تو فکس ہے، سورج تو اپنی جگہ سے زمین کے مقابلے میں موو نہیں کر رہا. یاد رکھیے سورج زمین کے مقابلے میں موو نہیں کر رہا، لیکن زمین موو کرتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک جگہ پہ ایک وقت میں سپوز 5 بجے سورج کے سامنے پاکستان والا علاقہ ہے تو اس کی دوسری طرف پہ ہو سکتا ہے کوئی اور علاقہ ہو، اور پھر دوسرے 5 بجے یعنی شام کے 4 بجے یا 5 بجے یا 6 بجے وہ پاکستان سورج کے سامنے سے ہٹ گیا ہو. اب زمین کی یہ روٹیشن دن اور رات کا سبب کیسے بنے گی یہ ہم اپنی ایک دوسری سیمولیشن کے تھرو دیکھیں گے. یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی کہ زمین سورج کے گرد 2 طرح سے گردش کرتی ہے. ایک وہ سورج کے ارد گرد گول گول گھومتی ہے، اور ایک وہ اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے ہی گھومتی جاتی ہے، جیسے کہ میں اس پین کو گھمائی جا رہی ہوں. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم کہ تھوڑا سا پیچھے کرتے ہیں اسے، تھوڑا سا پیچھے، تھوڑا سا اور پیچھے. یہاں پہ دیکھیے اسے سٹاپ کر دیں، تھوڑا سا پیچھے کر کے اسے سٹاپ کر دیں. یہاں پہ یہ دیکھیے، آپ فرض کریں کہ یہ جو ٹوائے کار ہے یہ آپ ہیں، اور آپ کے سامنے ایک طرف سورج ہے اور ایک طرف زمین ہے. سورج اپنی جگہ پہ بالکل فکس ہے، جبکہ زمین کیا کر رہی ہے، وہ روٹیٹ کر رہی ہے، اپنی جگہ مسلسل بدلتی جا رہی ہے. جیسے یہ میرے ہاتھ میں دیکھیں پوائنٹر ہے، پوائنٹر کا ایک حصہ کبھی سورج کے سامنے ہے، پھر دوسرا حصہ آ گیا، پھر پہلے والا حصہ آ گیا، اور پھر دوسرا حصہ آ گیا. لیکن اس کے مقابلے میں سورج اپنی جگہ پہ قائم ہے. بالکل یہی پوزیشن یہاں آپ کے سامنے ہے. تو جب سورج کی ریز ایک جگہ پہ ایک ہی جگہ سے زمین پہ پڑتی جا رہی ہیں لیکن زمین گھومے جا رہی ہے، تو جو مقامات ایک وقت میں سورج کے سامنے ہیں وہاں پہ ڈے ٹائم ہوگا، اور جب وہ مقام پیچھے چلا جائے گا جہاں پہ سورج کی شعاعیں نہیں پڑ رہی وہاں رات ہوگی، پھر کسی اور حصے پہ دن ہوگا. یہی ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ سورج کی جو شعاعیں زمین کے آدھے حصے پہ جا رہی ہیں وہ آدھا حصے پہ دن ہے، اور باقی کا جو آدھا حصہ ہے اس پہ رات ہے. یہ دیکھیے کبھی زمین کا کوئی حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے اور کبھی دوسرا حصہ. تو جو حصہ سورج کے سامنے ہے وہاں دن ہے، اور جو سورج کے سامنے نہیں ہے وہاں پہ رات آ چکی ہے. اس طرح سے زمین کی گردش زمین کے تمام مقامات کو ٹائم بائی ٹائم ڈے ٹائم میں بھی لے آتی ہے اور نائٹ ٹائم میں بھی لے آتی ہے. اسی طرح یہ دیکھیے سورج غروب ہو گیا.
اب سورج اس طرف ہے لیکن زمین کے مقامات بدلتے جا رہے ہیں. اگر پہلے پاکستان سورج کے سامنے تھا تو کچھ وقت کے بعد وہ اندھیرے میں چلا جائے گا اور کوئی دوسرا ملک سورج کے سامنے آ جائے گا اور وہاں پہ رات ہو جائے گی. یہ دیکھیے کہ یہ زمین کی ریوولوشن ہے جو ہم نیکسٹ گریڈز میں پڑھیں گے. اور زمین یہاں پہ غور کیجئے کہ زمین سورج کے گرد بھی گھومتے ہوئے اپنی پوزیشن مسلسل چینج کر رہی ہے. یعنی وہ ایسے تو چلتی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ لٹو کی طرح اپنی جگہ پہ بھی گھومتی چلی جاتی ہے. سو یہاں آپ نے دیکھا کہ کیسے سورج کی گردش زمین کی گردش سے دن اور رات بنتے چلے جاتے ہیں. اور یہ تمام ایک روٹیشن یعنی زمین کی اپنے ایکسس کے گرد روٹیشن 24 آورس میں کمپلیٹ ہوتی ہے. اس لیے ہمارا ایک دن رات کا وقت 24 آورس ہے. یاد رکھیے گا یہ بہت اہم بات ہے کہ زمین کی اپنے ایکسس کے گرد روٹیشن 24 آورس میں کمپلیٹ ہوتی ہے، 24 گھنٹوں میں. اسی لیے ہمارے ایک دن رات کا مکمل وقت 24 گھنٹے ہیں. واپس آتے ہیں اپنی سلائیڈز کی طرف. آگے بڑھتے ہیں. اب جو آپ نے کانسیپٹ لیا ہے اسی کو تھوڑا سا پریکٹس کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ایک امیج ہے. سورج کی شعاعیں زمین پہ اس طرح سے پڑتی ہیں اور چونکہ زمین گول ہونے کی وجہ سے صرف آدھے حصے پہ ہی سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو صرف وہی حصہ انلائٹن یا برائٹن ہوگا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیں اس شخص کو کس طرف ہونا چاہیے زمین کے، اس طرف یا اس طرف جہاں مارننگ ٹائم ہو. کہاں پہ ہوگا مارننگ ٹائم؟ اے پوزیشن پہ ہوگا یا پھر بی پوزیشن پہ ہوگا؟ بالکل صحیح کہا. اگر سورج لیفٹ سائڈ پہ ہے تو مارننگ ٹائم اے پوزیشن پہ ہوگا. ویری گڈ. اور اگر سورج اس طرف آ جاتا تو مارننگ ٹائم بی پوزیشن پہ آتا. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسی امیج میں سورج کی یہ ریز سن لائٹ زمین پہ پڑ رہی ہے، آدھے حصے کو اس نے برائٹن کر دیا ہے. اب رات کس طرف ہوگی؟ اس شخص نے سونا ہے تو وہ زمین کے کس حصے میں جائے گا؟ کیا وہ اے پلیس کی طرف آئے گا یا وہ بی سائڈ کی طرف جائے گا رات کے ٹائم پہ؟ بالکل صحیح کہا. رات کا حصہ بی ٹائم میں ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ کیا لوکیشن ہے زمین کی اور یہاں پہ کیا لوکیشن ہے. سو زمین کی روٹیشن سن کے لحاظ سے اس میں ڈے اینڈ نائٹ کاز کرتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ زمین سورج کے گرد کتنی دفعہ گھومتی ہے؟ ہر دن میں ایک بار. بالکل صحیح. نہیں سوری، یہ جواب صحیح نہیں ہے. ہر 24 گھنٹے میں ایک بار یا پھر ہر 365 دن میں ایک بار یا پھر ہر 36 گھنٹے میں ایک بار. اس زمین کا سورج سے گرد ایک چکر ہر 365 دن میں ایک دفعہ ہوتا ہے اور زمین کا اپنے محور کے گرد ایک چکر ہر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ہوتا ہے. یہ ڈفرنس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ریوولوشن 365 ڈیز ایک سال کے لیے ہوتی ہے اور زمین کی روٹیشن اپنے ایکسس کے گرد 24 گھنٹوں میں ہوتی ہے. نیکسٹ کمز کہ زمین کی یہ جو روٹیشن ہے اس کا اثر کیا پڑے گا؟ کیا اس سے طوفان آئیں گے؟ کیا اس سے موسم میں تبدیلی آئے گی؟ کیا اس سے مد و جزر آئے گا؟ لو ٹائڈز ہائی ٹائڈز آئیں گی یا پھر اسے دن رات بنیں گے؟ دا کریکٹ آنسر از دن رات کا بننا. اب آپ کی یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے اپنے پیپر پہ سے سالو کرنا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد کون سا ٹائم ہوتا ہے. یہ آپ کے سامنے کچھ آپشنس دیے گئے ہیں. ان آپشنس کو آپ نے کریکٹ سیکشن میں لے کے جانا ہے. سورج غروب ہونے کے بعد کون سا ٹائم ہوگا؟ دن کا یا رات کا؟ کریکٹ. سورج غروب ہونے کے بعد رات کا وقت ہے. یہاں پہ آپ نمبرنگ کر لیں اور وہ نمبر یہاں پہ پلیس کرتے جائیں. پھر سورج نکلنے سے پہلے کا کون سا وقت ہوگا؟ دن کا یا رات کا؟ یہ بھی رات کا ٹائم ہوگا. پہلے ہم ان کو اپنی آسانی کے لیے نمبر کر دیتے ہیں. سورج نظر نہیں آتا کس وقت؟ دن کے وقت یا رات کے وقت؟ رات کے وقت. سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ دن کا ٹائم ہوتا ہے یا رات کا؟
बिल्कुल सही, रात का वक्त होता है। सूरज निकलने के बाद कौन सा वक्त होता है, दिन का या रात का? बिल्कुल सही, दिन का टाइम होता है। और सूरज नजर आता है किस वक्त? किस वक्त सूरज हमें दिखाई देता है, दिन के वक्त या रात के वक्त? दिन के वक्त, क्योंकि उस वक्त हमारी जमीन एंड सूरज के सामने होती है। अब ये मजीद कुछ एक्सरसाइजेज हैं, आपको मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, इस लिंक को क्लिक करते हुए, क्लिक कीजिएगा इस लिंक पे जाके आप ऑनलाइन अपनी एक्सरसाइजेज को मजीद सॉल्व करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिस के तौर पे हम अपनी तीसरी सिमुलेशन में एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड व्यू दिया गया है, इसमें एक तरफ से सनलाइट आ रही है और आप देख रहे हैं कि वो ज़मीन के सिर्फ आधे हिस्से को ब्राइट कर रही है। यहाँ पे एक मुकाम है सिडनी, ये जो आपको रेड डॉट दिखाई दे रहा है ये सिडनी है। इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। ये आपको इसलिए बताया गया है ताकि आपको ज़मीन की रोटेशन समझने में आसानी हो। अब हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक फॉर अर्थ टू मेक अ हाफ रोटेशन? हाफ रोटेशन, सवाल है कि ज़मीन का आधा चक्कर कितनी देर में मुकम्मल होगा। यूज द स्लाइडर टू हेल्प यू फाइंड आउट। यहाँ से हम ज़मीन को ऑन करते हैं और देखते हैं कि ज़मीन का आधा चक्कर कितनी देर में मुकम्मल होगा। यहाँ पे टाइम भी आता जा रहा है। अब आधा चक्कर, एक चक्कर अगर 24 घंटों में मुकम्मल होगा तो आधा चक्कर 12 घंटों में मुकम्मल होगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मच ऑफ अर्थ डज सनलाइट शाइन ऑन एट एनी मोमेंट? हाउ मच ऑफ द अर्थ डज सनलाइट शाइन ऑन एट एनी मोमेंट, कि ज़मीन के एक हिस्से पर कितने वक्त के लिए सूरज की रोशनी पड़ती है। देख लेते हैं कि सिडनी कितनी देर के लिए सूरज की रोशनी में रहता है। हाफ ऑफ द प्लैनेट, यस, ये हमारा यानी ज़मीन का एक हिस्सा, ज़मीन के आधे हिस्से पर एक वक्त में सूरज की रोशनी पड़ती है, बाकी का आधा हिस्सा रात में चला जाता है। इसी तरह बाकी के सवालात भी आप 1 बाय 1 खुद से सॉल्व कर सकते हैं और अपने टीचर से इस बारे में ओपिनियन ले सकते हैं। वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। अब पेपर पे करने के लिए आपके पास एक एक्टिविटी है, ये वर्कशीट है आपके पास, यहाँ से डाउनलोड कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। इसमें आपने ये बताना है कि अगर सूरज इस पोजीशन पे है तो ज़मीन को इस तरह से हाफ कर लें अगर, तो किस हिस्से पे दिन होगा और किस हिस्से पे रात होगी। ये आपने दोनों चीज़ें लेबल करके बतानी है और अपने टीचर को सबमिट करनी है। घर में आपने क्या करना है, एक सवाल है आपके लिए, इस पे आपने सोचना है और इसका आंसर लिखना है कि अगर लाहौर में, जहाँ पे हम रहते हैं, या कश्मीर में दिन के 12 बजे हों तो कनाडा में क्या वक्त होगा। आप एक काम कीजिएगा इस सवाल को हल करने के लिए कि एक ग्लोब लें, ग्लोब के सामने मोबाइल की टॉर्च ऑन करें और अपने कश्मीर वाले हिस्से को मोबाइल के सामने ले आएं। वहाँ पे लिख लीजिए 12 बजे का वक्त और फिर बैक साइड पे चले जाइए, देखिए उस ग्लोब में कनाडा कहाँ पे है, क्या वो डे टाइम में आ रहा है या वो नाइट टाइम में आ रहा है। इस तरीके से आप कनाडा में नाइट टाइम या डे टाइम है वो आप बता सकते हैं। यानी अगर लाहौर में दिन का वक्त है या कश्मीर में दिन का वक्त है तो कनाडा में क्या होगा, दिन होगी या रात होगा, ये आप इस तरीके से बता सकते हैं। आप लाहौर की मैप में लाहौर की, कश्मीर की या कनाडा की पोजीशन फाइंड आउट करें और देखें और सनलाइट एक तरफ से करें। जिस हिस्से पे सनलाइट होगी वो डे टाइम होगा, अगर वो लाहौर है या कश्मीर है तो कनाडा की पोजीशन देखें कि वो कहाँ पे जा रही है, वो नाइट टाइम में जा रही है या वो डे टाइम में आ रही है। जहाँ पे भी वो जाएगी वो उसका आंसर होगा। आई होप कि आप इस काम को कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।